الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو ابھی عشاء کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرمائے اور ہماری دیگر عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہم جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی جو مسجد سے دور ہیں، نماز سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مسجد کے قریب کر دے اور انہیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلامی اخوت و بھائی چارگی۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی۔ بھائی چارگی اور اخوت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، یعنی مومنوں کا، مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں ہاتھ بٹانا، کام آنا، یہ ہے اخوت و بھائی چارگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں باہم ایک دوسرے کی الفت و محبت پیدا کرتی ہے۔ ہم جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی الفت و محبت پیدا کی ہے، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے۔
ورنہ انسان حقیقت میں بڑا خود غرض ہوتا ہے، بڑا ہی خود غرض ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نہ جوڑا ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان الفت و محبت نہ پیدا کی ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ کیا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دلوں میں الفت و محبت نہیں پیدا کر سکتی۔ چنانچہ سورہ انفال آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، اگر آپ زمین کی تمام نعمتوں کو، تمام چیزوں کو اگر آپ خرچ کر ڈالتے پھر بھی آپ لوگوں کے دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا نہیں کر پاتے۔ دنیا کی تمام ہیرے جواہرات، مال و دولت اور تمام نعمتوں کو اگر آپ صرف کر دیتے، خرچ کر دیتے، پھر بھی آپ لوگوں کے دلوں کے درمیان جو ہے الفت و محبت اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے مسلمانوں، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اس وقت کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس اللہ کا یہ فضل و کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ تم لوگ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر آپس میں تم لوگ بھائی تم لوگ ہو گئے۔ مدینہ میں جو انصار مدینہ ہیں ان کے دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج۔ اوس ایک قبیلہ تھا اور خزرج ایک قبیلہ تھا۔ ان لوگوں کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی تھی اور آپس میں بہت لڑتے تھے۔ باتوں باتوں پر تلواریں میان سے نکل پڑتی تھی، خون خرابہ ہو جاتا تھا، قتل و غارت گری ہو جاتی تھی اور کتنوں کی جانیں اس میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ لوگ جب مومن اور مسلمان ہو گئے، جب اسلام کے دائرے میں آ گئے تو سب یہ لوگ آپس میں اسلامی بھائی ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے غم گسار ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اے مسلمانوں یاد کرو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام تمہیں عطا کیا اور اسلام نے تمہیں ایک لڑی میں پرو دیا، تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ اللہ کی اس نعمت کو تم لوگ یاد کرو۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات آپ کو ذہن میں رکھیں، یہ جو ہمارے دلوں میں جو الفت و محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو خیر خواہی کرنے کا جو جذبہ ہے، اخوت و بھائی چارگی ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے تھی کہ وہ لوگوں کے آپس میں لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتا اور یہ جو ہے آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی۔ یہ جو اخوت و بھائی چارگی ہے، اخوت و بھائی چارگی کا مفہوم آپ لوگوں نے سمجھ لیا اور اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ یہ جو اخوت و محبت ہے، یہ ہمارے اسلام میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔
دوسرے سے محبت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دینا، جس کو اخوت و بھائی چارگی کہتے ہیں، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے اسلام اس کا بڑا مقام ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیں، ایمان کا یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو اخوت و بھائی چارگی ہے، ایمان نہیں ہے تو اخوت و بھائی چارگی آپ نہیں پائیں گے۔ اسی طریقے سے اخوت و بھائی چارگی اگر ہے تو ایمان ہے، اخوت و بھائی چارگی نہیں ہے تو ایمان نامکمل ہے۔ ہمارا ایمان اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے، ہم اسی صورت میں کامل و مکمل مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں جب ہمارے اندر اخوت و بھائی چارگی ہوگی، جب ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جذبہ ہوگا، اور جب ہمارے اندر ہمارے درمیان جب ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا ہوگی، تب جا کر کے ہم کامل و مکمل اور پکے سچے اور صحیح معنی میں مومن اور مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی مومن وہ ہیں جن کے اندر اخوت ہوتی ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے اور خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہاں اخوت و بھائی چارگی ہے، ایمان نہیں ہے تو آپ اخوت و بھائی چارگی نہیں پائیں گے۔ اخوت و بھائی چارگی ہے تو ایمان ہے، اور اگر اخوت و بھائی چارگی نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے، ایمان نامکمل۔ تیسری بات آپ لوگ ذہن میں یہ رکھیں کہ ایمان کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر جو محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، بھائی چارگی ہوتی ہے، یہ بہت مضبوط یہ دوستی ہوتی ہے، تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایمان کی بنیاد پر جو اس کے اندر تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور یہ ہونا ہی چاہیے، ایمان کا جز ہے، تو یہ تعلق، یہ محبت و الفت میں بڑی پائیداری ہوتی ہے، بڑی مضبوطی ہوتی ہے، اس کے اندر کبھی درار نہیں آتا۔ اگر ہم صحیح معنی میں مومن ہیں تو دوسرے مومنوں کے تعلق سے ہمارے اندر اخوت ہوگی، بھائی چارگی ہوگی، خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، اور غم گساری ہوگی، دکھ درد میں ہاتھ بٹانے کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا۔ ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے، یہ اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ دنیا تو دنیا، مرنے کے بعد بھی یہ اخوت، یہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ چنانچہ سورہ زخرف آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، یعنی قیامت کے دن جو دوست ہوں گے مومن کے علاوہ، متقی اور پرہیزگار کے علاوہ جو دوست ہوں گے، وہ قیامت کے روز آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، وہاں پر دوستی کا انکار کریں گے۔ جیسے اللہ کے یہاں جب کافروں اور مشرکوں کا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے تھے، تم اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو تم نے کیوں تسلیم نہیں کیا تھا، تو وہ کہے گا کہ اللہ، میرا یہ بڑا جو کافر اور مشرک دوست ہے، اسی نے مجھ کو بہکا دیا تھا، اور اسی کی دوستی میں آ کر کے میں بات کیا تھا، ورنہ میں صحیح تھا، یہ میرا دوست نہیں بلکہ یہ میرا دشمن ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ میرا دوست نہیں ہے، میرا دشمن ہے، یہی مجھ کو بہکایا تھا، اور اسی کی وجہ سے ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے روز یہ جو دوست لوگ ہوں گے، ایمان اور تقویٰ کے بغیر، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے، سوائے مومنوں کے، سوائے پرہیزگاروں کے، جن کی دوستی ایمان کی بنیاد پر ہوگی، جس کی
دوستی اور محبت جو ہے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ہوگی، یہ لوگ وہاں بھی آپس میں دوست ہوں گے، محبت ہوں گے، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی ایک بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اخوت و بھائی چارگی جو ہے اور جو سچی اور پکی دوستی ہے، اس کے بغیر ہم مومن مکمل طور پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت پکا، سچا، کامل و مکمل مومن مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند ہے۔ اس کے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اخوت و بھائی چارگی اور مومنوں کے درمیان باہمی الفت و محبت اور خیر خواہی یہ ایمان کا جز ہے۔ اس کے بغیر ایک مومن اور مسلمان کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ پانچویں اس کے بعد میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو اخوت و بھائی چارگی ہے، اخوت و بھائی چارگی جس کے بغیر ہم کامل و مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، لہذا ہمارے درمیان اخوت و بھائی چارگی ہونی چاہیے، مومنوں کے درمیان باہمی الفت و محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو ہمیں تڑپ اٹھنا چاہیے اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی ہر ممکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی مثال محبت کرنے میں، ایک دوسرے کی محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور شفقت و محبت کرنے میں، مومنوں کی مثال انسان کے ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح ایک انسان کا جسم ہوتا ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس تکلیف کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے اور پورا جسم اس آنکھ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک مومنوں کو ہونا چاہیے کہ تمام مومنوں میں کسی ایک مومن بھائی کو اگر تکلیف ہو تو سارے مومن اس کو اپنی تکلیف سمجھے اور اس کو تڑپ اٹھنا چاہیے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے ہر ممکن اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر ہم مومن مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامل و مکمل مومن مسلمان بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں کوئی کمی نہ رہ جائے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کریں، باہم ایک دوسرے کی سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کریں، باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں اور ایک مسلمان بھائی کے لیے ہمدرد بنیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام کی یہ تعلیم اتنی زبردست ہے کہ اگر اس تعلیم کو ہم مسلمان اپنا لیتے ہیں، اگر اس تعلیم کو ہم اختیار کر لیتے ہیں اور ہم حقیقت میں اگر ہمارے اندر اخوت و بھائی چارگی پیدا ہو گئی اور حقیقت میں اگر ہم مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت اور خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقین جانیں مسلمان آپس میں اتنے متحد ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے اور اختلاف و انتشار اس طرح ختم ہو جائے گا کہ مسلمان بالکل متحد ہو جائیں گے اور بڑی قوت و توانائی آ جائے گی، پھر مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال نہیں کر سکتی۔ کیا وجہ ہے غزوہ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کفار کے مقابلے میں کم تھی؟ صحابہ کرام کے پاس ہتھیار
دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم تھا، اس کے باوجود بھی مسلمان فاتح رہے، اور مسلمان اس قدر فاتح رہے کہ اس وقت کے دنیائے کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور مسلمانوں کا ایک روگ مخالفین کے ذہن و دماغ میں قائم ہو گیا۔ یہی اخوت تھی، بھائی چارگی تھی، آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، ایمانی جذبہ تھا اور کمال ایمان تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخوت و بھائی چارہ کو فروغ دیں، ہم آپس میں اپنے دلوں کو ملائیں، دلوں کی کدورتوں کو ختم کریں، حسد اور جلن اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اپنے اندر نہ آنے دیں، کسی کے خلاف غیبت و چغلخوری نہ کریں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، تم کو جا کر اصلاح کریں، اس کا کمی اور خامی کو دوسرے کی ہم بیان نہ کریں، کوئی تکلیف ان سے بتا دیں۔ اخوت و بھائی چارگی کے لیے اگر ہمیں اپنا مفاد قربان کرنا پڑے، اپنا مفاد قربان کرنا پڑے تو ہمیں قربان کر دینا چاہیے، لیکن اخوت و بھائی چارگی کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے، آپسی میل محبت کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ ایک تحریک چلنی چاہیے میرے بھائیوں، آپ لوگ جتنے ہیں، ایک تحریک چلنی چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق قائم ہو، اتحاد قائم ہو، باہم محبت الفت قائم ہو، اور اخوت و بھائی چارگی قائم ہو۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں پتا چلا کہ قبا کے علاقے میں رہنے والے مسلمانوں میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے، اور اختلاف ایسا ہوا کہ سنگ باری پتھر بازی بھی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا تو آپ علیہ السلام تڑپ اٹھے، آپ کی ہمدردی، آپ کو مسلمانوں کے تعلق سے آپ کی جو ہمدردی تھی، اخوت و بھائی چارگی تھی، اس نے آپ کو بے چین کر دیا، اور لوگوں سے کہا اذهبوا بنا، اے لوگوں مجھے قبا کے مسلمان بھائیوں کے درمیان لے چلو جو آپس میں جن کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، تاکہ ان کو ہم ملا دیں، تاکہ ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوا ہے اس کو خاتمہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے درمیان سے اختلاف کو ختم کرنا، مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنا، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنا، یہ کتنا اہم کام ہے، ہماری شریعت میں یہ کتنی مطلوب یہ چیز ہے، اس کا اندازہ یہ لگائیے کہ ہماری شریعت میں دو مسلمان کو ملانے کے لیے اگر جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر دو مسلمان لڑ گئے، دوستی تھی، دشمنی ہو گئی، میں ایک کے پاس جا کے کہا یار تمہارا دوست بڑا پریشان ہے، تم جو بچھڑ گئے ہو وہ بڑا پریشان ہے، رات کو سو نہیں رہا ہے، تمہارے لیے بے چین کرتا ہے، اسے اپنے کرتوت پر اپنے کیے ہوئے کو شرمندگی ہے، تم اس سے مل جاؤ بھائی۔ جبکہ اس نے اس طرح کچھ کہا نہیں ہو، پھر اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ بھائی تمہارا فلاں مسلمان دوست، تمہارا فلاں بھائی بڑا شرمندہ ہے، جو تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، تم سے ملنے کے لیے بے چین، دونوں سے وقت لے لیے، جگہ متعین کیے، دونوں کو ملا دیے، یا پر چھوڑ دو۔ ہماری شریعت نے کہا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، او کما قال علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، اختلافات کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا، وہ کذاب نہیں ہے، وہ جھوٹا۔ یہ جو اخوت و بھائی چارگی ہے، یہ جو مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، دوستی کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے، اس کی بڑی فضیلت کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سب سے پہلی فضیلت ذہن میں رکھیں کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، بھائی چارگی رکھتا ہے، اخوت جس کے اندر ہوگی، بھائی چارہ
جس مسلمان کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مسلمان بندہ بڑا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اتنا محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہی ہے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں، اس کے جسم و صحت میں برکت دیتا ہی ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اونچا مقام دے گا اور اس کا چہرہ بالکل نور سا چہرہ ہوگا، چہرہ بالکل چمک رہا ہوگا، ان کا چہرہ بالکل نورانی ہوگا۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کو سمجھیے، ان من عباد اللہ لاناسا ما هم من انبیاء ولا شهداء يغدو الانبیاء والشهداء یوم القیامة بمکانهم من اللہ، قالوا یا رسول اللہ فاخبرنا من هم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، یعنی وہ نبی بھی نہیں ہوں گے اور وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء شہداء کرام اللہ کی یہاں قیامت کو روز جو ان کا مقام و مرتبہ ہوگا ان سے رشک کریں گے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کے اتنے مقرب بندے ہوں گے کہ انبیاء شہادہ رشک کریں گے ان کا مقام اور مرتبہ کو دیکھ کر کے کہ کاش کہ یہ مقام اور مرتبہ ہم کو بھی ملتا۔ یہ سن کر کے صحابہ کرام بے چین ہو کر کہے کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، ذرا ہم لوگ کو بتائیے، وہ کس صفت کے وہ لوگ ہوں گے بتلا دیجیے تاکہ ہم کو صفت اپنا لیں، وہ کون سی نیکی وہ لوگ کیے ہوں گے بتلا دیجیے تاکہ وہ نیکی ہم بھی کریں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ، ہم قوم تحابوا بروح اللہ بینہم علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطفون واللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس۔ اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ وہ مومن و مسلمان ہوں گے جو محض اللہ کی خاطر ایمان اور تقوی کی بنیاد پر وہ آپس میں محبت کر رہے ہوں گے، نہ تو وہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہوں گے اور نہ ہی روپیہ کے لین دین کا مسئلہ ہوگا، بلکہ صرف اللہ کے خاطر وہ لوگ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ کے لیے ان کے درمیان اخوت و محبت اور اخوت و بھائی چارگی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم قیامت کے روز ان کے چہرے بالکل نورانی چہرے ہوں گے، نور کی طرح بالکل چمک رہے ہوں گے، وَإِنَّهُ لَعَلَى نور، اور وہ لوگ نور پر چمک رہے ہوں گے۔ لا یخافون اذا خاف الناس، قیامت کے روز میدان محشر میں عام طور پر لوگوں کے دلوں میں خوف ہوگا، ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہیں ڈریں گے، ان کے اندر نہ تو غم ہوگا، نہ حزن و ملال ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ خدشہ ہوگا، نہ ہی کسی طرح کی کوئی چہرے پر اداسی ہوگی۔ اندازہ لگائیے کہ اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا کتنا مقام، کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے ہاں، اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اخوت و بھائی چارگی کی دوسری فضیلت آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، تو اخوت و بھائی چارگی اگر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں گے، اگر ہمارے درمیان ایک دوسرے سے الفت و محبت ہوگی، اخوت و بھائی چارگی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے گناہ کتنے ہی گناہ۔ چنانچہ طبرانی کی ایک روایت ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المسلم اذا لقي اخاه المسلم
فأخذه بيده تحاتت عنها ذنوبها ذنوبهما كما تحاتت الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، تو اس کے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے ایک سوکھا ہوا درخت کا جو پتا ہے وہ آندھی اور طوفان اور تیز اور تند ہوا کے وقت جس طرح اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہ بالکل جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خاص سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کو نہ ہو، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ یہ ہے فضیلت اخوت و بھائی چارگی کی، یہ ہے فضیلت آپس میں مسلمانوں کا آپس میں الفت و محبت کرنے کی اور خیرخواہی کرنے کی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخوت و بھائی چارگی جو مسلمان کرتے ہیں ان کو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے، جبکہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ چنانچہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، رواہ امام مسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پکار کے کہے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، جن کے دلوں میں اخوت تھی، بھائی چارگی تھی اور خیرخواہی کا جذبہ تھا، کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنا وہ سایہ دوں گا عرش کا جس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ قیامت کے روز اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد باپ سے بھاگ رہی ہوگی، بیویاں اپنے شوہروں سے بھاگ رہی ہوگی، وہاں دوست کا کام نہیں آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ ویسے موقع پر اللہ تعالیٰ اگر یہ پکارے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جو میرے خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، الفت کرتے تھے، اخوت و بھائی چارگی کرتے تھے، خیرخواہی کرتے تھے، کہاں ہیں؟ اور ان کو اللہ تعالیٰ بلا کر کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بتلائیے کہ قیامت کے روز یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اگر یہ خوش نصیبی آپ چاہتے ہیں، یہ مقام و مرتبہ فضیلت چاہتے ہیں، تو اخوت و بھائی چارگی کے اندر اختیار کریں، ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے مسلمان کے تعلق سے اپنے دل میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ جو اخوت و بھائی چارگی ہے، اگر کوئی اخوت و بھائی چارگی اپنے اندر اپناتا ہے، آپس میں جو دو محبت کرنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے موطا امام مالک کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، ایسے لوگوں پر سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے، پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال نہیں کاٹے گی، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اللہ کی محبوبیت اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ کی محبت اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ اس بات کے خواہش اور تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے اور اللہ کی رضا کو حاصل ہو جائے، تو میرے بھائیوں آپس میں اخوت و بھائی چارگی پیدا کریں، ایمان کے بنیاد پر اللہ کے لیے آپس میں
مسلمانوں ایک دوسرے سے محبت کرو، اللہ آپ سے محبت کرے. جب اللہ آپ سے محبت کرے گا اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، اللہ کے فیض و برکات آپ پر اتریں گے، اللہ کی حفاظت اللہ کی حفاظت آپ کو ملے گی، اور بڑی اطمینان اور سکون و شانتی کی زندگی آپ کو ملے گی، مومنانہ زندگی آپ کو نصیب ہوگی. اس تعلق سے واقعہ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں بیان وہ واقعہ آپ کو سنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارسل الله تعالى على مدرجته ملكا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں جا رہا ہے. یعنی ایک مومن ایک مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی سے اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے، اس کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے دوسرا گاؤں جا رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فارسل اللہ تعالی علی مدرجته، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے راستے میں ایک جو ہے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیٹھا دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ اس راستے میں بیٹھ گیا. فلما اتى علیہ قال اين تريد، جب وہ مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس فرشتے کے سامنے سے گزرا تو فرشتہ انسانی شکل میں ہوا اور اس نے پوچھا اين تريد، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ قال اريد اخا لي في هذه القريه، اس نے فرشتے سے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک بھائی مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اسی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا هل لك عليه من نعمة، فرشتے نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس سے روپیہ پاؤ گے اور روپیہ لینے کے لیے جا رہے ہو، یا یہ کہ کوئی تمہارا فائدہ ہے، ذاتی فائدہ ہے جس کے لیے جا رہے ہو؟ قال لا غیر انی احببت فی اللہ تعالی، اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اس کے تعلق سے اخوت و بھائی چارگی میرے دل میں ہے، جس کے لیے میں اس کے پاس جا رہا ہوں ملاقات کرنے کے لیے. قال الملک، فرشتے نے اس کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں فرشتہ ہوں اور تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جس طریقے سے تم اپنے اس مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے تم محبت کرتے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے. ہے آپ لوگ میں سے کوئی جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں؟ آج ہمارے دل قدورتوں سے بھرے ہوئے، حسد، جھگڑن، دوسرے کی ترقی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یہ مومن کی پہچان ہے. مومن تو وہ ہے کہ کسی کی ترقی دیکھ کر کے خوش ہو اور اس کے لیے مزید ترقی کی دعا کرے. مومن تو وہ ہے کہ جب کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ تڑپ اٹھے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے دست تعاون دراز کرے اور اس کے ساتھ مدد کرے، خیر خواہی کا معاملہ وہ ہے. میرے بھائیوں، اخوت و بھائی چارگی کی فضیلت یہ ہے کہ یہ لوگ جنت ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے، جس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے، جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میں میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ دے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت. اس کا ٹھکانہ جنت. اور جنت ہی تو مطلوب مومن ہے. آخر ہم جو ایمان لائے ہیں، ہمارا ایمان اسلام، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ حصول جنت. جنت ہی تو حاصل کرنا. تو خود بھائی چارگی کا ایک فائدہ، ایک فضیلت یہ ہے کہ اس پر جنت ملے گی، یہ لوگ جنت میں جائیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ترمذی کی روایت ہے کہ جو لوگ اپنے مومن بھائی سے
اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر ان کی عیادت کرتے ہیں، ناداہ مناد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم بڑے اچھے آدمی ہو، تمہاری زندگی بڑی اچھی ہے، تم جو چل کر کے اپنے بھائی کے پاس جا رہے ہو، تمہارا چلنا بہت اچھی ہے، وَتَبَوَّعْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، تم نے جنت میں ایک مقام اپنا بنا لیا ہے، اپنا ایک گھر بنا لیا۔ اتنی فضیلت ہے میرے بھائیوں، یہ اخوت و بھائی چارگی، یہ اخوت و بھائی چارگی کی باتیں ہوئی اور اس کے تعلق سے یہ فضیلتیں۔ دیکھیے اخوت و بھائی چارگی کیسی ہونی چاہیے، صحیح بخاری کے حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی مکہ سے بہت سارے مدینہ چلے آئے جن کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے واقعہ کو میرے بھائیوں آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، بہت اس کے اندر نصیحت۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنے گھر کی فکر پہلے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہریں گے، آپ کی قیامگاہ کہاں ہوگی، آپ کا مکان کہاں ہوگا، اس کی فکر آپ نے نہیں کی۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد نبوی کہا، اور اس مسجد کی بنیاد رکھ کر کے در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسلمانوں کو اکٹھا کیا۔ وہاں پر سارے مسلمان اکٹھا ہوتے، نماز پڑھتے، وہ دار الندوہ تھا، وہاں پر جنگی جو مخالفین ہوتے تھے ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے اس پر رائے مشورے ہوتے تھے، اور وہاں پر تعلیم اور تربیت بھی ہوتی تھی، اور وہ ایک درسگاہ بھی تھی، ایک دار الندوہ بھی تھا، اور وہ ایک مسجد بھی تھی اللہ کا کام۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا، مسجد نبوی کی بنیاد۔ اس کے بعد جو سب سے اہم اور بڑا کام آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کیا وہ تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت و بھائی چارگی آپ نے قائم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ کرام اکٹھا ہوئے تھے، تقریباً 90 صحابہ کرام، آدھے انصار اور آدھے مہاجرین۔ نبی علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت و بھائی چارگی قائم کرتے ہوئے کہا کہ اے انصار اور مہاجرین کے لوگوں، تم لوگ آپس میں بھائی بھائی، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہو۔ مہاجرین کے مددگار انصار ہوں گے اور انصار کے مددگار مہاجرین ہوں گے، سارے مہاجرین آپس میں بھائی بھائی۔ اور اخوت و بھائی چارگی صرف زبانی نہیں تھی، عملی طور پر نبی علیہ السلام نے کہا تمہاری یہ اخوت و بھائی چارگی ایسی ہوگی کہ اگر انصار مرے گا تو انصار کے مال میں مہاجرین کو وراثت میں حصہ ملے گا، مہاجرین ملیں گے تو ان کی وراثت، ان کی جائیداد میں انصار کو وراثت ملے گی۔ لیکن وراثت کی یہ حکم جو ہے غزوہ بدر میں ختم ہو گیا اور اس کے لیے الگ حکم نازل ہوا۔ برے ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت و بھائی چارگی قائم کر دی تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربی، عبد الرحمن بن عوف یہ جو ہیں یعنی انصاری صحابی تھے، اور سعد بن ربی یہ مہاجر تھے۔ نہیں، سعد بن ربی یہ انصاری تھے اور عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی تھے۔ دونوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی اخوت و بھائی چارگی قائم کر دی۔ میں تھوڑا اس کو کنفرم نہیں ہو پا رہا ہوں کہ بہرحال سعد بن ربی غالباً مہاجر تھے اور عبد الرحمن بن عوف یہ انصاری تھے۔ تو سعد بن ربی نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف دیکھو میں مدینے کے مالدار ترین لوگوں میں سے ہوں، میرے یہ کھیت ہیں، یہ کھلیان ہیں، یہ باغیچے ہیں، 2 حصے میں بانٹ دو اور
آدھا تم لے لو اور آدھا مجھ کو دے. میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت گزرنے کے بعد تم سے شادی کرو. دیکھیے اخوت بھائی چارگی اور ہمدردی. لیکن حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہاری اخوت و بھائی چارگی کو قبول فرمائے، اللہ تمہاری خیر خواہی کو قبول فرمائے، مجھے بازار کا پتہ بتا. تو ان کو بنو قینقاع کا بازار کا پتہ بتا دیا گیا. ان کے پاس تھوڑی سی گھی تھی اور کچھ پنیر کا حصہ تھا، تو اسی سے کاروبار شروع کیے، تجارت شروع کیے اور بڑے مالدار ہو گئے. ایک دن اچانک نبی علیہ السلام ان کے بدن میں سردی دیکھی تو پوچھا کہ عبدالرحمن کیا بات ہے، کیا تم نے شادی کر لی؟ یہ سردی کا نشان کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رسول میں نے شادی کر لی. شادی کر لیا ہو تو بیوی کو مہر میں کیا کیا تم نے؟ کہا کہ کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر میں نے سونا بطور مال دیا. بہت بڑی مالیت تھی اس زمانے میں. یہ ہے بھائی چارگی، یہ ہے اخوت، یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی. آج یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر غریب ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو دولت سے نوازا ہے، تمام لوگوں کو مل کر کے ان کی اتنی مدد کرنی چاہیے کہ وہ بھی مالدار ہو جائیں. ہمارے اسلام میں زکوٰۃ کا نظام ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سے فقیری اور غریبی دور ہو جائے، محتاجی دور ہو جائے اور سبوں کے پاس مال و دولت ہو اور ہر کوئی دینے والا. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر کا ہاتھ نیچے کا ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر. ہمارا اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان دینے والا. زکوٰۃ کا نظام ہے. یہ جو اخوت و بھائی چارگی ہے، اس کے تعلق سے کچھ شرطیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. اخوت و بھائی چارگی جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تب جا کے کوئی فضیلت ملے. جیسا کہ حدیثیں ابھی گزری کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کو قیامت کے روز پکارے گا، عرش کے سائے تلے جگا دے گا اور اس سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کرے گا. تو پہلی چیز بطور شرط یاد رکھیں کہ جس اخوت و بھائی چارگی کی فضیلت ہے اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اخوت و بھائی چارگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہم کسی محض اس بنیاد پر اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت نہ کریں کہ وہ مالدار ہے، وہ خوبصورت ہے، کہ وہ اونچے مقام پر ہے، ہاں وہ فل پاور ہے، اس لیے ہم کو محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے. ہماری نیت ہو کہ ہم محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. ہم مسلمان بھائی سے اس لیے محبت کریں گے، اس لیے اخوت و بھائی چارگی اختیار کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اخوت و محبت ایمان کی بنیاد پر ہو، تقویٰ کی بنیاد پر. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فلاں بھائی، فلاں مسلمان بھائی ہے جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، داڑھی رکھے ہوا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے. تو ہم کس نیت سے محبت کریں کہ اس سے ہم محبت کریں، اس سے دوستی اختیار کریں تاکہ ان کی خوبیاں ہم کو. تو ایمان کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر محبت ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیسری شرط یہ اخوت و محبت جو ہے یہ اسلامی طریقے پر. کس طریقے پر ہو؟ یہ نہیں کہ چلو ہمارے فلاں مسلمان دوست کا یعنی یوم پیدائش ہے، برتھ ڈے بولتے ہیں نا جی، چلو جا کر کے کیک کاٹے گے کر. اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے. اسلامی طریقے پر کیسے ہونا چاہیے؟ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے، مجھ کو پتا چل گیا، ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگر میرا کوئی مسلمان بھائی غریب ہے، ہمیں ان کو مالی تعاون کرنا چاہیے. ہاں، میرے مسلمان بھائی ہیں، سلام کریں، ہم اس کا جواب دیں. وہ ہم کو دعوت دیں، ہم دعوت کو قبول کریں. اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے.
غیر اسلامی طریقے پر نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی شرط جو ہے یہ جو اخوت و بھائی چارگی ہے خیر خواہی کی بنیاد پر، یعنی کسی جو مسلمان بھائی سے جو ہم دوستی کریں محبت کریں اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ہونا چاہیے کوشش ہو کہ ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کریں، ہم اس کو فائدہ پہنچائیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو، ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ چوتھی شرط ہو گئی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اگر وہ مومن اور مسلمان بھائی ہے تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ مالدار یا غریب ہے، بلا تفریق مالدار اور غریب کے ہم اس سے محبت کریں اور اس کے تعلق سے بھائی چارہ اپنے اندر۔ یہ نہیں کہ مالدار ہے تو اس سے دوستی کریں، اس سے اخوت اور تعلق قائم کریں تاکہ ان کے ہاں ہم کو بریانی کھانے کو ملے، ہاں ہرا کر کے دعوت ملے۔ ایک غریب ہے تو غریب سے بھی ہم کو محبت کرنی چاہیے اور اس کی غربت کو اور کسی کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میرے بھائیوں یہ اخوت اور بھائی چارگی کی شرائط ہیں۔ محبت اگر اللہ کے لیے ہے یہ محبت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ الحب فی اللہ للہ والبغض للہ، محبت اور عداوت دونوں اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی نیک بندہ ہے تو ہم اللہ کے لیے اس سے محبت کریں، کوئی بد ہے تو ہم اس کی بدی سے ہم نفرت کریں، اس کے ساتھ ہم ایسا رہے کہ ان کو پتہ چلے کہ میں جو شراب پیتا ہوں یا جوا کھیلتا ہوں یا نماز نہیں پڑھتا ہوں یہ فلاں آدمی ہم سے نفرت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اخوت و محبت ایک ایسی چیز ہے اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو بتا دینا چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ایمان کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں، تقویٰ کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں، یہ کہہ دینا چاہیے تاکہ جس طرح آپ ان کا خیال کریں وہ بھی آپ کا خیال۔ ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اس کو بتا دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ محبت یہ جو خیر یہ جو اخوت اور بھائی چارگی ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں میرے بھائیوں۔ جب ان سے ملیے تو خندہ پیشانی سے ملیے، ہنسی خوشی ملیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے میری محبت ہے یا کہ مسلمانوں سے تعلق سے میرے دل میں صرف دعویٰ نہیں بلکہ عملی ثبوت بھی پیش کرنا چاہیے۔ ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو ہم کو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے، ان کو اپنے یہاں دعوت دینا چاہیے۔ اور آج کل تو موبائل نے یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے، فون کیجیے، ہاں میرے مسلمان بھائی کے کیا حالت ہے، الیکس جلدی پوچھیے میرے لائق کون سی خدمت ہے، بتائیے کہ میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کا کیا تعاون کر سکتا ہوں بتائیے۔ یہ جو ہے نا یہ تقاضے ہیں محبت کے، اور یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہونی چاہیے، اور یہ ساری باتیں جو ہے نا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخوت و بھائی چارگی کے تعلق سے تقریباً ساری باتیں آ گئی، بس اب باری ہے اس پر عمل کرنے کی، اب وقت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آپس میں اخوت و بھائی چارگی، مخالفین کی مخالفت سے ہم بچیں، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچیں، اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہو، اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہو، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، ملکی طور پر، عالمی طور پر ہم مضبوط ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان آپس میں اخوت و بھائی چارگی اختیار کریں، آپس میں سچی محبت کریں، اللہ کے لیے الفت کریں، اللہ کے لیے خیر خواہی کریں اور ایک دوسرے کے غمگسار بنیں، اس کی ضرورت ہے۔ یہ وہ اہم چیز ہے، یہ ایمان کا وہ تقاضا ہے، یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے، یہ قرآن و حدیث کی وہ پکار ہے جس کی بنیاد پر ہمارے سلف صالحین صحابہ کرام عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، سلف صالحین کے زمانے میں اسی بنیاد پر مسلمان آپس میں بڑے مضبوط ہوتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں حکومت ہوا کرتی تھی اور غیر ان کو دیکھ کر کے تنراتے تھے۔ دشمن ڈرتے تھے کہ ایک مسلمان کو اگر ہم چھیڑیں گے تو سارے مسلمان ہم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی بڑی ضرورت ہے، عملی طور پر اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ جب الیکشن کا موقع ہو وہاں پر ایک جٹ ہو کر کے حکومت و بھائی چارہ کا مظاہرہ کر کے ایک جٹ ہو کر کے اگر کسی کی طرف ہم ووٹ کریں گے تو وہ انشاءاللہ فاتح ہو جائے گا، جیت جائے گا اور وہ ہمارے حق میں مفید ثابت ہوگا کہ ہم کو مسلمانوں نے ووٹ دے کر کے جتایا۔ اس بات کو تو آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ، ملک کا کوئی معاملہ ہو، ملک کی حفاظت کا معاملہ ہو، سارے مسلمان کو چاہیے کہ ملک کی حفاظت مل جل کر کے کریں۔ کوئی بھی معاملہ دکھنا چاہیے یہ چیز۔ اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں برادران وطن، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ کیجیے، ایسا رویہ کیجیے کہ اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے لگے۔ آپ سیرت طیبہ آپ علیہ السلام کی پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اتنے خیر خواہ ہوتے تھے اور دوسروں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کا رویہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ دشمن، کافر دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو قتل کرنے کی نیت سے جاتا تھا، لیکن جب ان کا رویہ کو پاتا وہ مسلمان ہو جاتا، قتل کے ارادے سے جاتا تھا، خود اللہ کے رسول کی محبت میں قتل ہو کر واپس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ اس چیز کی ضرورت ہے، اخوت و بھائی چارگی کو سمجھیے، باہم ہم مسلمان آپس میں الفت و محبت کرنا سیکھیے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو عملی طور پر کریں اور مسلمانوں کے درمیان سے اختلاف کو ختم کریں، مسلمانوں کے درمیان سے بغض و نفرت کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پروردگار عالم اخوت و بھائی چارگی کو، باہمی ایمان کے بنیاد پر اللہ کے لیے الفت و محبت کو ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، اے اللہ ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، ہمیں ایک لڑی میں پیرو دے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو متحد و متفق فرما دے، اے اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں سے خدورتوں کو، بغض و نفرت کو دور فرما دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت کا جذبہ ڈال دے۔ اے پروردگار عالم ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے تیرے خاطر ایمان کی بنیاد پر ہم محبت کریں، الفت کریں، ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، غم گساری کریں، اخوت و بھائی چارگی اختیار کریں۔ اے اللہ ہم اس کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کو کی پریشانی کو دور فرما دے، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان معاشی اعتبار سے اور کمائی کے اعتبار سے کمزور ہیں، اے اللہ غریب مسلمانوں کو تو روزگاری عطا فرما، برسر روزگار مسلمانوں کے روزگاری میں کامیابی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ پروردگار عالم ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا۔ اے اللہ ہمارے والدین میں سے، ہم میں سے جن کے بھی والدین یا کوئی ایک جو دنیا سے گزر چکے ہیں، جتنے بھی مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ گزرے ہوئے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں، اے اللہ کوئی شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں،
فتنے کے مریض ہیں، نہ جانے کیسے کیسے مرض میں مبتلا ہیں، تو عالم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے حفاظت فرما، حرمین شریفین عالم اسلام کے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے مقدس مقامات کے حفاظت فرما، مساجد و مدارس کے حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو معاندین کی عداوتوں سے، شریروں کی شرارتوں سے، ماکروں کے مکر و فریب سے، دشمنوں کی چال سے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کے عالم میں زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے عالم میں زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوئی ہم اللہ کو برباد کریں گے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔